وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ایک بزرگ عارف ہیں کہ جو پہنچے حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت اقدس میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو مکالمہ اب ذکر کر رہا ہوں اس کی شبیہ اور بھی واقعات اور مکالمات ہیں، میں فقط ایک ذکر کر رہا ہوں. انہوں نے جب امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو امام نے فرمایا کہ میری پھوپھی زینب کبریٰ کے مصائب کا بیان کر کے میرے ظہور کی تعجیل میں خاص دعا مانگا کرو. تو یہ امام علیہ السلام کا حکم ہے کہ تعجیل ظہور امام کی دعا مصائب بی بی زینب سلام اللہ علیہا یا ذکر شہزادی سلام اللہ علیہا کے بعد یا اس سے ساتھ ساتھ مانگی جائے. امام کے ظہور کی نیت سے یہ دعا پڑھ لیجیے گا ساتھ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مجلس شہادت ہے عابدہ عالیہ علی، جو عالمہ غیر معلمہ ہیں، فہمہ غیر مفہمہ ہیں، جو موثقہ ہیں، جو صدیقہ کبریٰ کی صدیقہ صغریٰ بیٹی ہے، اور حضور مکرم نے بی بی کی آمد کے وقت جو انہیں لقب عطا فرمایا تھا، اگر اسے عرض کروں تو آج مجلس شہادت شبیہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. یہ حضور مکرم کی تعبیر ہے کہ میری یہ نواسی خدیجۃ الکبریٰ کی شبیہ ہے. جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے زمانے کی حجت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، حضور مکرم کا میسج خدیجۃ الکبریٰ کی دولت اور علی بن ابی طالب کی ذوالفقار کا مرہون منت ہے. تو حسینیت زینب کبریٰ کی مرہون منت ہے. تو اس خاطر ہے کہ شبیہ خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ دین اور اسلام، حسینیت کا مطلب ہے دین اور اسلام، اصل توحید، رسالت، ولایت، یہ سب ختم ہو جاتا اگر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کے پیغام کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں نہ پہنچاتی. ان بی بی کی مجلس اعزا ہے، اور رجب المرجب میں جہاں زیادہ تر تاریخیں خوشیوں کی ہیں، اور بالخصوص 13 رجب المرجب جیسی بڑی عید، اس کے بعد اپنے دل کو کسی غم کی تاریخ کے لیے آمادہ کرنا ایک بظاہر سخت کام ہوتا ہے. لیکن یہ میں آپ سے کہوں 2 دن قبل 13 رجب المرجب کی تاریخ تھی، اور جشن میں کیا کیفیت تھی آپ جانتے ہیں. اور اس کے 2 دن بعد دل ایسا مغموم ہو کہ ابھی جب سلام پڑھا جا رہا تھا تو کتنی صدائیں بلند تھیں اور آنکھیں اشکبار تھیں. یہ ہے یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا. یہ اہل بیت کے ماننے والے کی پہچان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ جب ہمیں خوش دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، جب ہمیں مغموم دیکھتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے. یہ ہے 13 رجب اور 15 رجب المرجب. ورنہ دل آمادہ نہ ہو پاتا کہ اتنی بڑی خوشی کے فوراً بات ہی آپ ایک غم کی مجلس میں تشریف فرما ہو، اور وہ بھی غم شریکۃ الحسین کا ہو، کہ جن پر رونا بنص حدیث رسول. میں یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کتاب الخصائص الزینبیہ، آغا نعمت اللہ جزائری کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ شہزادی سلام اللہ علیہا کے بارے میں روایات کو لکھا ہے، اور علماء کے کلام کو لکھا ہے، تحقیقات کو لکھا ہے. تو اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب بی بی کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو رسول اللہ نے بھی گریہ فرمایا.
بالکل روایت 3 شعبان المعظم کی شبیہ ہے کہ امام حسین کو دیکھ کر رسول اللہ رو رہے تھے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھ کر بھی رسول اللہ روئے. اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ بابا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ فاطمہ آپ کی ان بیٹی پر طرح طرح کے شدید مصائب آئیں گے. تو فرمایا کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ، اے میرا میوہ قلب فاطمہ، آپ کی اس بیٹی پر اتنے مصائب آئیں گے. تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ گریہ فرمانے لگیں اور انہوں نے روتے ہوئے ایک سوال کیا کہ اے بابا، کیا میری بیٹی پر رونے والے کے لیے کوئی ثواب ہوگا؟ اور اس وقت حضور مکرم نے فرمایا کہ آپ کی اس دختر پر رونے والے کا وہی ثواب ہوگا کہ جو ان کے 2 بھائیوں حسن اور حسین پر رونے والے کا ثواب ہوگا. یہ روایت ہے رسول اللہ سے. یعنی کوئی امام حسن کے غم میں رو رہا ہو 28 صفر مظفر کی مجلس میں شہادت امام حسن کے غم میں، یا محرم الحرام میں، یا سارا سال کبھی بھی کوئی حسین ابن علی پر گریہ کرے، فرمایا ویسا ہی ثواب ملے گا کہ جیسے کوئی حسین پر رو رہا ہو یا کوئی حسن پر رو رہا ہو. سبحان اللہ. امام زادے بہت ہیں. اگر آپ دیکھیں تو امام زادہ یعنی امام کی اولاد ہونا. تو امام زادوں میں ضروری نہیں ہے کہ براہ راست امام کی اولاد ہو. بعض امام زادے ایسے ہیں کہ جو 2 نسلوں بعد ہیں، 3 نسلوں بعد ہیں. شاہ عبدالعظیم حسنی 4 نسلوں بعد امام کی اولاد میں سے. در حقیقت ہر سید زادہ اسے امام زادہ بھی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ امام ہی کی اولاد میں سے. تو ایران میں تقریباً 10,000 امام زادوں کے حرم ہیں، اور عراق میں اور شام میں نہیں معلوم، اب تک شاید اسٹیٹسٹکس نہیں نکالے گئے کہ وہاں کتنے امام زادوں کے حرم ہیں، اور لبنان میں کتنے ہیں، اور دنیا بھر میں کہاں ہیں. مثلا کراچی میں ایک امام زادے موجود ہیں. تو کہاں کہاں دنیا میں ہیں امام زادے، بہرحال ہزاروں کی تعداد میں. لیکن آپ کو انگشت شمار، یعنی 10، بلکہ میں آپ سے یہ کہہ سکوں اگر تو 5 امام زادوں سے زیادہ وہ نہیں ملیں گے کہ جن کے فضائل خود امام معصوم نے براہ راست بیان کیا. امام زادہ ہونا ایک فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امام اور امام زادے میں فرق ہے. 5 سے کم امام زادے ہیں کہ جن کے لیے براہ راست امام معصوم سے نص موجود ہے، آپ کے پاس حدیث موجود ہے. مثلا بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے لیے براہ راست نص موجود ہے، من زار عمتی بقم فلہ الجنہ. جس نے میری پھوپھی معصومہ قم کی زیارت کی، امام جواد فرما رہے فلہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے. یہ حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جس نے میری بیٹی کی زیارت کی. یہ حدیث امام رضا علیہ السلام سے کہ جس نے میری خار کی زیارت کی. یہ حدیث امام جواد علیہ السلام سے کہ جس نے میری پھوپھی کی زیارت کی، اس پہ جنت واجب ہے. بی بی معصومہ قم شبیہ زینب کبریٰ ہے نا سلام اللہ علیہا. ایک امام کی بیٹی ہے، ایک امام کی بہن ہے، ایک امام کی پھوپھی ہے. سبحان اللہ. شہزادی زینب ایک امام کی بیٹی ہے، 2 ائمہ کی بہن ہے، اور پھر ائمہ کی پھوپھی ہیں، امہ سادات ہیں. تمام سادات کی امہ کا لفظ یہاں پر عربی زبان میں عین سے، یعنی سادات کی پھوپھی، یہ لقب ہے بی بی کا. ٹھیک ہے. تو آپ غور فرمائیے گا کہ مثلا ابو الفضل عباس علیہ السلام، 5 معصومین کا کلام آپ کو ملے گا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شان میں براہ راست. امام زادے ہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور امام زمانہ علیہ السلام. جہاں صادق علیہ وسلم فرمایا کہ سلام اللہ وسلام ملائکۃ المقربین وانبیائہ المرسلین وجمیع عباد اللہ الصالحین علیک یا ابن امیر المومنین فیما تقتدی وتروح، کہ اللہ کا سلام و ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین کا اور تمام عباد اللہ صالحین کا فیما تقتدی وتروح، صبح کو بھی سلام ہو، شام کو بھی سلام ہو، علیک یا ابن امیر المومنین، ہے امیر المومنین کے فرزند آپ پر. تو یہ ابو الفضل عباس اسلام کی مدح میں براہ راست آپ کو ائمہ کا کلام ملے گا. یہ جتنے میں نے معصومین کے نام لیے ائمہ علیہ السلام کے، ان سب کو شامل کر لیجئے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے فضائل کے کلام میں، اور رسول اللہ کو بھی شامل کر لیجئے، کیونکہ رسول اللہ نے براہ راست شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے فضائل کے بارے میں بات کی ہے. تانی بنت رسالت، تیرا منصب کیا ہے؟ تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے؟ مذہب ہی نہیں ہے پھر تو. ثانی بنت رسالت، تیرا منصب کیا ہے؟ تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے؟ کس کے بس میں ہے تیری ذات کا عرفان بھلا، صرف شبیر بتا سکتا ہے زینب کیا ہے. تو میں قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کروں گا، اس کے بعد تھوڑا سا شہزادی کی حیات طیبہ کے جو آخری ایام ہیں ان پہ بات کریں گے، اور کربلا کے بعد اگر میں اس لفظ کو کہہ سکوں تو آج کی ماڈرن ٹرمینالوجی میں کہا جائے گا کرائسس مینجمنٹ. اس کے کیا بنیادی ترین اصول ہیں جو شہزادی سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں.
تو کون سا ایسا انسان ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی بحران نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مصائب نہیں ہے؟ تو بیوی کے کلام سے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہے تو ویسے 10 نکات, لیکن وقت نہیں بچے گا, اس لیے شاید 2-3 پر اکتفا کروں گا. لیکن غور فرمائیے گا, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. سورہ آل عمران کی آیت ہے. آیت کا نشان آپ کس لیے یاد رہے گا کہ آیت نمبر ہے 14. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, کہ ہم نے مزین کیا ہے انسانوں کے لیے حب الشہوات. انہیں شہوتوں سے محبت ہوتی ہے عام انسان. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, مزین کیا ہم نے, زینت کا لفظ ذہن میں رکھیے گا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ, وہ عورتوں کی طرف بھی رغبت کرتا ہے ایک انسان. والبنین, اسے اولاد بھی چاہیے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, اور سونے اور چاندی کے خزانے چاہیے. والخیل المسومۃ, یہ سب زینت ہے انسان کی, اس سے وہ اپنے آپ کو مزین کر کے بڑا محسوس کرتا ہے. والخیل المسومہ, اور عام سواریاں نہیں, عام گھوڑے نہیں, بلکہ نشان لگے ہوئے گھوڑے. اس سے مطلب یہ تھا کہ خاص الخاص جو اس زمانے میں ایک یونیک کوالٹی ہوتی تھی, اس سے انسان اپنے آپ کو زینت دیتا ہے. والخیل المسومۃ والانعام والحرث, اور مویشیوں سے زینت دیتا ہے اور زمینوں سے زینت دیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گویا ساری دنیا کے معاملات کو ایک آیت میں, ایک لفظ میں بیان کر دیا, ایک جملے میں. عورتوں کی طرف رغبت ہے, اولاد کی طرف رغبت ہے, سونے اور چاندی کے خزانے چاہیے, خاص قسم کی سواریاں چاہیے, مویشیاں بھی چاہیے اور زمینیں بھی چاہیے. یہ انسان کی زینت ہے. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ جو تم زینت بنا رہے ہو یہ حلال سے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن یہ حلال سے بھی اگر ہو تو فقط دنیا کی زندگی کا خزانہ ہے. واللہ عندہ حسن المآب, لیکن جو بہترین ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اتنا فرمایا. دیکھیں, یہ ہم اور آپ جیسے انسانوں کے لیے دنیا کی زینتیں ہیں. میں نے عرض کیا کہ اگر حلال سے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہرحال اللہ نے فرمایا کہ پھر بھی ہے دنیا کی زینت, آخرت کی اس میں کوئی زینت نہیں. اب آپ غور فرمائیے گا, آج اس بی بی کی مجلس ہو رہی ہے کہ جو ان کی زینت ہے جنہوں نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی تھی. علی بن ابی طالب علیہ السلام, فقط طلقتک ثلاثا, مولا نے فرمایا تھا کہ اے دنیا غری غیری, جا کسی اور کو جا کے دھوکہ دے. فقط طلقتک ثلاثا, 3 دفعہ تجھے طلاق دے چکا ہوں, اب رجوع کی گنجائش نہیں ہے. اس پہ میں ایک دفعہ رمضان المبارک میں قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں کہ جو علی کی طلاق یافتہ ہو اسے عشق نہ لڑانا. یہ بات سمجھ میں آئی میں نے کیا کہا؟ دنیا کو حاصل کرنا اور ہوتا ہے, دنیا سے عشق لڑانا اور ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں جو علی کی طلاق یافتہ ہے اسے اپنی محبوبہ قرار نہ دینا, کیونکہ علی بن ابی طالب نے اسے طلاق دی ہوئی. تو جسے علی نے دھتکار دیا ہے تو وہ ہماری معشوقہ محبوبہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ حدیث ہی کی لینگویج میں اسی میں بات کر رہا ہوں. تو زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, یہ دنیا کی زندگی کی زینتیں. پھر ایک مقام پر فرمایا کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ, ہم نے اس دنیا کے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا. تو اللہ تعالیٰ نے زینتوں پر بات کی ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ دین کی زینت میں ہوں, مولا علی دین کی زینت ہے. کہ یہ جو مولا نے کہا نا کہ انا زین الدین, دین کی زینت میں ہوں. جس دین میں علی نہ ہو نا, اس میں یزید اور طالبان کے علاوہ کچھ بچتا نہیں ہے. پھر ایک اور انداز سے اس جملے کو کہوں, وہ بھی بالکل بجا اور درست ہے, کہ جس دین میں علی نہ ہو اس کے فائنل پروڈکٹ کا نام ہے یزید. ہاں, اس یزیدیت کا مقابلہ کیا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے, علی کی بیٹی نے, لہذا علی کی زینت ہے. اب جوڑتے جائیے گا, علی کی زینت ہے, باپ کی زینت ہے, اس لیے کہ باپ دین کی زینت ہے. دین کو بچایا ہے پہلے علی نے, حسین نے, اور پھر زینب نے. بات کے ائمہ نے اقتدا کی. امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو رہی ہے اور وہ وصی بنا کے جاتے ہیں اپنی والدہ بی بی حدیثہ خاتون کو. اور جب پوچھا جائے بی بی حکیمہ خاتون سے کہ جو بیٹی ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی, جن کا امامت سے وہی رشتہ جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا ہے, امام محمد تقی کی بیٹی ہیں, امام علی نقی کی بہن ہے, امام حسن عسکری کی پھوپھی ہیں. بی بی حکیمہ خاتون جو وہیں مدفون ہے کہ جہاں امام حسن عسکری علیہ السلام مدفون ہے, امام علی نقی علیہ السلام مدفون ہے, اور بی بی حدیثہ خاتون بھی ایک روایت کے مطابق وہیں مدفون ہے, یعنی اسی ذریعے میں. تو یہ سب وہ بیویاں ہیں کہ وہ جلیل القدر بیویاں کہ جن کے صدقے میں جن کی کاوشوں اور محنتوں سے آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی ہم تک پہنچا ہوا ہے. یاد رکھیے گا. تو اس وقت بی بی حکیمہ خاتون سے جب ایک راوی نے پوچھا تھا
کہ حسن عسکری کی تو شہادت ہو گئی ہے تو وصی کس کو بنایا ہے؟ تو فرمایا کہ اپنی ماں حدیثہ خاتون کو. کہ من تفضع الشیعہ، آپ کیا شیعہ پناہ لیں گے خاتون کی طرف؟ فرمایا اقتداء لابی عبداللہ الحسین. لہذا مرحوم امام مقانی، یہ اہل علم اور حوزہ علمیہ قم کے طلاب اور علماء جانتے ہیں کہ میں نے کتنی بڑی ہستی کا نام لیا ہے. علامہ امام مقانی نے ایک مرتبہ ایک مقام پر لکھا کہ زینب وما زینب وما ادراک ما زینب. زینب اور کون زینب، اور تم کیا جانو کہ زینب کیا ہے، تم کیا جانو. وما ادراک ما لیلۃ القدر فاطمہ زہرا کے لیے، وما ادراک ما زینب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا ایک سنی خاتون رائٹر ہیں ڈاکٹر عائشہ بنت شاطیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی زینب بطلۃ کربلا، یعنی کربلا کی قہرمان ہے زینب، اس نام سے انہوں نے کتاب لکھی. تو عرض خدمت یہ ہے کہ میں نے کہا امام زادگان بہت ہیں، لیکن شہزادی اس لیے سب سے جدا ہے کہ ساتھ ساتھ معصومین نے جن کے فضائل بیان کیے. امام حسین علیہ السلام یہ فرمانا کہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. وہ حسین جو خود مجسم نماز ہے، وہ حسین جس کی ولایت کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ اپنی خار سے کہیں کہ مجھے نماز شب میں یاد رکھنا. آپ محسوس کر رہے ہیں؟ ایک عرب شاعر انہوں نے لکھا ہے کہ شریکت الشہید فی مصائب کفیلت السجاد فی نوائب، کہ شریکت الشہید ہے، شریک امام حسین علیہ السلام ہے، فی مصائب تمام مصائب میں حسین کی شریک ہے. کفیلت السجاد فی نوائب، نوائب کا مطلب جانتے؟ ہاں، مصائب مشکلات. ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب، آپ عون و مددگار ہیں میرے مصائب میں. کفیلت السجاد، سجاد کو پالنے والی ہیں، سجاد کو بچانے والی ہیں، اگر میں بہتر ترجمہ کروں مصائب میں. سر ابیہا فی علو الہمہ، باپ کا راز ہے زینب بلند ہمتوں میں. والصبر والشدائد الملمہ، صبر اور شدائد ملمہ میں ماں کی وارثہ ہیں، ماں کی شبیہ ہیں. اس کے بعد ایک مصرع ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، فَإِنَّهَا سُلَالَةُ الْوِلَایَةِ وِلَایَةٌ لَيْسَ لَهَا نِہَایَہ. سلالہ کہتے ہیں نچوڑ کو. اے بی بی آپ وہ ہیں کہ جو ساری ولایتوں کا نچوڑ ہے. ولایت لیس لہا نہایہ، خود آپ کے پاس وہ ولایت ہے کہ اس کی کوئی نہایت ہی نہیں ہے. کیا کہنے، عجب ہے. لہذا خصائص زینبیہ میں یہ فقرہ اور روایت موجود ہے کہ بی بی زینب کے نام سے لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ نے زینت عطا کی ہے. سمجھ فرمایا آپ نے؟ فرمایا جس طرح سے ان کے باپ کے نام سے عرش کو زینت عطا کی ہے، یہ حضور نے فرمایا. یعنی جیسے علی کے نام سے عرش کو زینت ہے، ویسے لوح محفوظ کو زینت ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے نام سے. محفوظ کو لوح محفوظ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ انسانوں اور جنوں کے ہاتھ دور ہیں اس سے، وہ محفوظ ہے. جہاں ان کی رسائی نہیں ہے اس مقام کو زینت عطا کی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے نام سے. اس میں ایک الگ مطالب ہے اور فکر ہے، وہ میں کبھی پھر اور آپ کی خدمت میں تفصیل سے پیش کروں گا. ابھی تو صرف اتنا کہہ دوں، دیکھیں میں نے عرض کیا کرائسس مینجمنٹ اگر سادہ الفاظ میں کہوں، کون ایسا ہے کہ جس کے یہاں پر کوئی نہ کوئی مصائب نہیں ہے؟ اچھا کرائسس جو ہوتا ہے نا وہ کبھی نیچرل ہے. ابھی آپ کے سامنے ٹرکی، شام، لیبنن کی صورتحال واضح ہے. چشم زدن میں ہزاروں افراد لقمہ اجل بن جائیں اور بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جائیں. واقعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے تو ایک لمحے میں چشم زدن میں کیا کچھ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنا طاقتور سمجھ رہا ہوتا ہے. اور ایک لمحے کی بات، لمحے سے بھی کم کی بات ہے. بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور جو وہاں پریشان حال ہے ان کی مدد فرمائے انشاءاللہ سے. کبھی جو ڈیزاسٹر ہے وہ نیچرل ہے، کبھی جو کرائسس ہے وہ انٹلیکچوئل ہے. محمد ابن عبد الوہاب نام کا کوئی شخص آ جائے اور وہ وہابیت کو پوری دنیا میں پہنچا دے اور سنیت سے وہابیت کی طرف لے آئے لوگوں کو. اس سے پہلے خوارج ہیں، امیر المومنین کے سامنے جنگ نہروان میں علی بن ابی طالب علیہ السلام ہی کو نعوذ باللہ کافر کہنے لگے. نعوذ باللہ من ذالک، خوارج ہیں یہ. تو اب کچھ لوگ ہیں جو متوجہ ہو رہے ہیں وہاں پر بھی نا، تو انسپائر ہو رہے ہیں وہاں سے. تو اب ایک طرف سے کرائسس ہے جو انٹلیکچوئل ہے، فکری طور پر ہے، بحران ایک آیا ہوا. کبھی ہے مورل، پوری پوری قوم جنس پرستی میں مبتلا ہو جائے. انبیاء کے واقعات میں آپ کے سامنے پوری پوری قوم جب
बिजनेस करे तो खरीदो फरोख्त में नाप तोल में कमी से काम ले, हजरत शुएब, पूरी कौम इसका शिकार हो, यानी सभी चीट करने वाले हो। कभी होता है फैमिली क्राइसिस है, कोई तलाक से गुजर रहा है, कोई किसी और पेन से गुजर रहा है, हाँ? कभी जिंदगी के और मामलात में क्राइसिस है। कितनी मरतबा ऐसा होता है, बाद खबरें आती हैं कि किसी के बारे में पता चला कि सडनली कोई ब्लड टेस्ट करवाया था किसी वजह से और उसमें अचानक कैंसर निकल आया। तो अब बहरहाल एक परेशानी की बात तो है ना। तो ये जो सब सारे मामलात हैं, क्या किया जाए इसमें? मैं फकत 2-3 बातें अर्ज करूंगा। शहजादी ज़ैनब सलाम अलैहा से बढ़कर डिजास्टर को कौन मैनेज कर सकता है? जिसके 18 भाई, कुछ बराह रास्त भाई हैं और कुछ चचाजाद हैं। बनी हाशिम के 18 जवान एक असर में मारे गए हों। मैं अभी असहाब की तो बात ही नहीं कर रहा, अंसार की तो बात ही नहीं कर रहा। एक बात ज़हन में रखिएगा, शहजादी ज़ैनब सलाम अलैहा उम्मुल मसाइब क्यों कहा जाता है बीबी को? हाँ? 2 शहीद वालदैन की बेटी हैं, फातिमा भी शहीदा, अली भी शहीद। कम अज कम बराह रास्त 6 शहीद भाइयों की बहन है। हसन मुश्तबा, हुसैन शहीद करबला, अबुल फजल अब्बास, हजरत जाफर, हजरत अब्दुल्ला, हजरत उस्मान इब्न अली इब्न अबी तालिब। 6 शहीद भाइयों की बहन है, 2 शहीद फर्जंदों की मां है। आप जरा तसव्वुर तो फरमाइए कि किस बीबी की मजलिस में आप तशरीफ फरमाए। उम्मुल मसाइब, हाँ, 2 शहीद बेटों की मां है। उस भतीजे की फूफी है कि जिसकी गर्दन में तौक है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। उस भतीजी की फूफी है कि जिसको तमाचे मारे गए। कम से कम 3 शहीद भतीजों की फूफी हैं, अली अकबर, अली असगर, कासिम इब्न हसन। ये सब भतीजे हैं ना बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा के। सारी करबला गिर्द घूम रही है शहजादी ज़ैनब सलाम अलैहा के, मरकज है बीबी। हाँ? जिंदगी में इंसान की कोई सख्त तरीन हालात आ जाए ना, अब इससे तो कोई मुकायसा नहीं, ये तो मैंने बात आपकी खिदमत में जिस बीबी का जिक्र है वो बात पेश की, लेकिन जिंदगी में हर एक की कहीं ना कहीं कोई मामलात है, मसाइल है। अगर उसे हमने सही मैनेज कर लिया तो हो सकता है कि वही क्राइसिस अपॉर्चुनिटी बन जाए, और अगर मैनेज ना किया तो हो सकता है कैटास्ट्रोफी बन जाए। ये अब हमारे ऊपर है। तो मैं इसमें ये अर्ज करूंगा, सबसे पहला जो नुक्ता है ना शहजादी ज़ैनब सलाम अलैहा की जिंदगी में इन तमाम मसाइब में, वो है खुदा महवरी। खुदा है महवर, इसकी जितनी तफसील में जाऊं वो कम है। शहजादी ज़ैनब उस हुसैन को कि जिनके कदमों में बीबी कांटा लगा हुआ भी ना देख पाए, यही फजाइल है, यही मसाइब है, यही दर्स है अजीजों। जिस बीबी की भाई से मोहब्बत का आलम ये हो, एक रिवायत मुझे बाद में सुनानी थी, अभी सुना दूं यहां पर। बाकायदा किताबों में रिवायत मौजूद है कि शहजादी ज़ैनब सलाम अलैहा जब गहवारे में थी ना, शेर खारगी का जब आलम था, और हुसैन निगाहों से ओझल हो जाते थे जब, तो इतना शिद्दत से गिरिया फरमाती थी बीबी कि उस वक्त तक नहीं मुस्कुराती थी जब तक हुसैन का चेहरा ना देख ले। ये मैं तखय्युल नहीं पढ़ रहा आपके सामने, रिवायत पढ़ रहा हूं ये आपके सामने। इतना शिद्दत से बीबी गिरिया फरमाती थी कि उस वक्त तक साकित ना होती, उस वक्त तक ना मुस्कुराती जब तक हुसैन इब्न अली को ना देख ले। यह शेर खारगी का आलम। और जब बीबी उस बुजुर्गी के आलम में पहुंची तो रिवायत में है कि नमाज उस वक्त तक शुरू नहीं करती थी जब तक हुसैन का चेहरा ना देख ले। वो बहन, अल्लाह अकबर, ये मामूली बहन भाई नहीं है, ये हर भाई को बहन से मोहब्बत है और हर बहन को भाई से मोहब्बत है, लेकिन हुसैन और भाई है, ज़ैनब और या अल्लाह। वो बहन के जो अपने भाई और हुज्जत खुदा के कदमों में कांटा ना बर्दाश्त कर सके, जब वो कत्लगाह पहुंची है तो उसी हुसैन का लाशा पता नहीं कितने हिस्सों में बढ़कर टुकड़े टुकड़े है। अब इससे बड़ा बहरान क्या है, इससे बड़ा मसाइब क्या है? तो शहजादी क्या कहे वहां पर?
پہلا فقرہ کیا ہے؟ پہلا فقرہ مقتل میں کیا لکھا گیا کہ حسین کی لاشی کو دیکھ کر فرمایا، میں کہہ رہا ہوں خدا محوری، فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان. ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں خواہر امام حسین علیہ السلام پر. اللہم تقبل منا ھذا القربان. پروردگار میرا بھائی اس وقت ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، لاشا پامال ہے، لیکن زینب کی دعا یہ ہے کہ تو زینب کی جانب سے مصائب کو اور قربانی کو قبول فرما لے. یہ ہے خدا محوری. عجب عالم ہے. اب میں کتنی آپ کے سامنے مثالیں پیش کروں. شام غریبہ آ جائیے، دیکھیں اس میں مصائب بھی ہے، درس بھی ہے. آپ گریہ فرما رہے ہیں، چند دقیقے رہ گئے. امام سجاد علیہ السلام یہ کہتے ہیں شام غریبہ وہ رات ہے کہ جو سخت ترین ہے، سخت ترین ہے. اب نہ حسین ہے، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ سر پر چادر ہے، نہ خیمے بچے. دفتن حضرت سید سجاد کہتے ہیں مجھے آواز آنا شروع ہوئی، اور جب میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا میری پھوپھی زینب نماز شب کی عبادت میں مصروف تھی، تہجد پڑھ رہی تھی شام غریبہ. یہ کیا عجب خدا محوری عزیزوں، کیا عجب خدا محوری. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات کہہ دوں یہاں پر، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر کوئی زندگی میں کسی مشکل سے معاملات سے گزر رہا ہے، کئی مرتبہ کتنے لوگ ہوتے ہیں کئی سال گزر جاتے ہیں دعا مانگتے ہوئے اور دعا پوری نہیں ہو رہی، کہتے ہیں مولانا ہم نے اتنی دعا مانگ لی ہے، مولا علی کو اتنا پکار لیا، اتنا امام حسین علیہ السلام طلب کر لیا، کیا وہ نہیں سن رہے ہیں؟ کیا ہم تک ان کی بات نہیں پہنچ رہی ہے؟ کیوں معاملہ حل نہیں ہوتا؟ دیکھیں آپ خود سرور کائنات سید الانبیاء وجہ تخلیق کائنات، ان کی زندگی میں ذرا غور کیجیے گا. ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا، ابھی 6 مہینے کے ہیں کہ ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، 8 سال کے ہیں کہ پالنے والے دادا عبد المطلب چلے گئے دنیا سے، اور جو تنہائی شیب ابی طالب میں جا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے کہ شریکت الحیات ہمسر شہزادی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا وہ وصال پا گئی. مکہ میں ایک ہی مدافع بچا ہے ابو طالب اور ان کا بیٹا علی. ابو طالب دنیا سے چلے گئے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ مصائب آپ کی زندگی میں ہماری زندگی میں فقط ہے، ذرا ان کی زندگی محسوس فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بیٹا عطا کیا اواخر عمر میں ابراہیم حضور کو، ابھی 1 سال اور 6 مہینے کا ہے وہ، کہ تڑپ تڑپ کر باپ کے سامنے مر گیا. یہ حضور کے کیا کم مصائب ہیں. 1.5 سال کی عمر بچے کی وہ ہوتی ہے کہ جب این وہ کھیلنے کا عالم ہو بچے سے، حضور مکرم کے سامنے بیٹا دنیا سے چلا گیا، حضور مکرم گریا. یہ نہ سمجھے ائمہ علیہ السلام کی اولادیں ان کے سامنے نہیں مر گئیں کیا؟ امام صادق کے سامنے اسماعیل یعنی گویا تڑپ تڑپ کر مر گئے. امام موسیٰ کاظم السلام کے سامنے اسحاق ان کے بیٹے مر گئے سامنے. بات واضح، خدا محوری. رضن بقضائک و تسلیما لامرک. کیا کہنے، وقت نہیں بچا عزیزوں، بس میں نے کچھ مثالیں دے دی آپ کی خدمت میں. دوسرا اگر آپ کہہ سکے کہ تسلیم و رضا میں خود بخود آ گیا یہاں پر، خدا محوری سے نتیجہ نکلتا ہے تسلیم و رضا. تسلیم و رضا کا مطلب جبر نہیں ہے، مطلب یہ کہ جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے میں پوری کوشش کے بعد پھر اس کی رضا پر راضی رہ جاؤں. یہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے نفس حسین پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں. یہ وہ کیفیت ہے کہ بی بی فرمائے کہ ما رأیت الا جمیلا. ظلم یزید کی طرف سے ہوا لیکن اللہ کی طرف سے میں نے حسن خوبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. یہ عجب عرفان ہے. بات میں نے ختم کر دی عزیزوں. کچھ روایتیں ہیں جو مصائب آپ کریا فرمائی رہے ہیں میں پیش کر دوں. روز عاشور روایت میں لکھا ہے کہ بی بی زینب اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آئیں. امام حسین سے فرمایا کہ اے بھائی حسین میرے جد ابراہیم نے قربانی دی تھی، آپ بھی میری جانب سے اس قربانی کو قبول فرما لیجئے گا. پھر ایک جملہ کہا ہے بیوی نے کہ جو مقاتل میں لکھا ہوا ہے، کیا بھیا اگر عورتوں کے لیے میدان جنگ کا جہاد جائز ہوتا نا تو میں خود جاتی اور 1000 مرتبہ اپنی جان آپ کو قربان کرتی ہے. 1000 مرتبہ زینب اپنے آپ کو قربان کرتی اگر میدان جنگ کا جہاد ہوتا کسی خاتون کے لیے. تو عجب شان ہے بیوی کی، عجب شان ہے. مجھے معاف فرمائیے گا روایت میں پڑھتا ہوں تو خود میری اپنی کیفیت بھی منقلب ہو جاتی ہے. شام غریبہ ہر بیوی کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی لیکن ابھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سر پر چادر اس لیے باقی تھی
کہ کسی کی جرات نہیں ہوتی تھی کہ کوئی شہزادی کے قریب آئے، کہ ایک مرتبہ خولی کے لیے ملتا ہے کہ وہ آگے بڑھا اور اس نے چادر زینب پر ہاتھ ڈالنا چاہا. ہائے 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 عزیزوں، میرا اپنا دل ہی جانتا ہے میں جملے کیسے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تطہیر کی بیٹی ہو، وارث چادر تطہیر، اور ان کی چادر کو کھینچا جائے اور چھینا جائے. یہ بی بی کہتی ہے کہ روایت اس طرح سے کہ ایک طرف سے شہزادی نے چادر کو تھام لیا، اگرچہ کہ ضعیفہ ہو چکی ہے بی بی، لیکن اس نے اتنا چادر کو چھیننا چاہا کہ وہ نہ چھین پایا، تو اسے زمین کربلا سے ایک پتھر نظر آیا. عزیزو اب اگلا جملہ کیا پڑھوں، شہزادی کا پورا چہرہ ہی زخمی ہو گیا جی. ہائے ہائے ہائے، کون سوچ سکتا ہے کہ علی کی بیٹی پہ پتھر مارے جائے؟ کون سوچ سکتا ہے کہ فاطمہ کی بیٹی کے چہرے پر پتھر مارا جائے؟ ایسا زخمی ہوا چہرہ کہ چادر ہاتھ سے چھوٹ گئی. گویا شاید بی بی نے فورات کرو کیا، عباس تو چلا گیا، زینب پتھر کھاتی رہی. عباس اس کے بعد کبھی اس بی بی نے چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا دیا. یا اللہ. ایک مرتبہ ایک کیفیت وہ آئی جس میں دو روایتیں ہیں، میں ایک خاص روایت کو پڑھ رہا ہوں کہ جب کسی شقی نے سر امام حسین کو پتھر مارنا چاہا کوفہ میں، اس وقت بی بی نے اپنا سر چوبے محمل پہ مار دیا، یہ فریاد کرتے ہوئے کہ بھیا ہر مصیبت تو سوچی تھی لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ کے سر پر پتھر بھی مارے جائیں گے. پھر ایک منزل وہ آئی کہ جب سکینہ گر گئیں شام کے جنگلوں میں تو شہزادی اٹھا کر لے کر آئیں. اگر بی بی نہ ہو تو سجاد کو جلے ہوئے خیموں سے کون نکالے گا؟ بی بی نہ ہو تو بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ یہاں تک کہ دربار شام میں جب پہنچی ہیں تو فرماتی جاتی تھی بیویوں گھبرانا نہیں، ابھی علی کی بیٹی ہے. اللہ اکبر. وہاں پر 7 دروازے تھے، ایک پر عمرہ کھڑے ہوئے تھے، ایک پر سفرا کھڑے ہوئے تھے، وزیر کھڑے ہوئے تھے، کچھ لوگ تالیاں بجا رہے تھے، کچھ سیٹیاں بجا رہے تھے. اور جب بی بی پہنچی تو وہاں پر یزید نے پوچھا کہ یہ کون مغرور عورت ہے؟ ہائے ہائے ہائے، من ہاذہ المتکبرہ، یہ کون مغرور عورت؟ عزیزہ حسین کی شہادت سے کم کی نہیں آج مجلسات، مجھے یقین ہے حسین کربلا سے برسہ لینے کے لیے آج عباس آئے ہیں شہزادی زینب کا برسہ قبول کرنے کے لیے. اے غازی آپ دنیا سے چلے گئے، زینب کی چادر چھیننے کے بعد. آج فاطمہ آئی ہے مدینہ سے، رسول اللہ تشریف لائے ہیں، علی بن ابی طالب نجف اشرف سے آخری جملے پر آ گیا. اس کے بعد یا حسین یا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. پھر بی بی وہاں شام کی قید سے واپس آئی ہے تو پہلے گئی کربلا، چہلم بھائی کا کربلا میں کیا اور جا کے فریاد کی کہ بھیا آپ کی امانت شام کی زندان میں چھوڑ کر آئی. اس کے بعد آگے بڑھی، جب کربلا معلہ سے مدینہ پہنچی ہے بی بی تو اس وقت ایک روایت اس طرح سے کہی جاتی ہے کہ جب بی بی اپنے بیت الشرف تشریف لے گئیں تو عبداللہ ابن جعفر طیار یہ کہتے تھے کہ معظمہ آپ کی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ علی کی بیٹی کا گھر ہے. کہا عبداللہ آپ نے نہ پہچانا ہمیں؟ عبداللہ نے کہا شہزادی کس غم نے آپ کی یہ کیفیت بنا دی؟ اب مجھے روایت تو نہیں ملتی لیکن سید سجاد نے جب یہ کہا تو شہزادی نے بھی تو کہا ہوگا نا اے عبداللہ الشام الشام الشام. مدینہ میں شدید قحط پڑا تھا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اپنے خانوادے کو لے کر منتقل ہو گئے تھے دمشق کے قریب ایک منطقہ ہے جس کو کہتے ہیں راویہ، وہاں پر. تو وہاں بی بی رہتی تھی. اور اب ایک روایت تو یہ ہے کہ بی بی کے ضعف اور بیماری ہی میں اور بھائی کے غم ہی میں انتقال ہو گیا. ایک روایت دوسری بھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. بہرحال جہاں حسین کا کٹا ہوا سر لٹکایا گیا تھا نا، ہائے ہائے عزیزوں، جملے پڑھ لینا بڑا سخت ہے، سن لینا بڑا آسان نہیں ہے. آپ کی صدائیں بلند ہے، ہر آنکھ اشبار ہے شہزادی زینب کا صدقہ، جو مانگنا ہے رجب و مرجب کی ساتھ ہے. میں کیا عرض کروں. اور اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے صدقے میں آخری فکرہ کہنے لگا ہوں. جہاں حسین کا سر لٹکایا گیا تھا اسی درخت کے ساتھ بیٹھ کر بی بی بار بار گریہ فرماتی تھی. تو چونکہ شامیوں کو یہ گریہ پسند نہیں آیا تو کسی شقی نے
دیکھو حسین کو تلواروں سے مارا گیا، زینب کو بیلچوں سے مارا گیا. آئے 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 کہاں ہے سادات کرام؟ محمد سادات کا ذکر. شہزادی اتنی زخمی ہو گئی کہ زخموں کی تاب نہ لا سکی. عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں وقت آخر آ گیا، میں بی بی کی شہادت کی روایت میں پہنچ گیا. وقت آخر آیا تو بی بی نے ایک صندوق منگوایا مجھ سے. میں نے سوچا وقت آخر اس صندوق کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے. جب میں صندوق لے کر پہنچا تو اس کو بی بی نے کھولا اور اس میں سے ایک خوب بڑا کرتا نکالا. اپنے سینے سے حسین کا خوب بڑا کرتا لگایا اور فرمایا اے میرے بھائی حسین، میں یہ منظر نہیں بھول سکتی کہ آپ 3 دن کے پیاسے مارے گئے. حسین حسین کہتے ہوئے حسین کا کرتا بیوی کے سینے پر تھا، شہزادی کا دم نکل گیا. حسین حسین کہتے ہوئے بی بی کی مجلس میں کھڑے ہو جانا، یا حسین یا